السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ پروگرام ادب ادیب میں آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ادیبوں سے، شاعروں سے اور ادب سے متعلق شخصیات سے۔ آپ ان سے ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں اور زندگی سے متعلق باتیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں وہ بھی ادب ہی سے متعلق ہیں، شاعری سے متعلق ہیں، اور حال ہی میں ان کا شعری مجموعہ لمحہ خیال کے نام سے شائع ہوا ہے۔ گو شاعری کافی عرصے سے کر رہی ہیں، 3-4 دہائیوں سے شاعری کر رہی ہیں۔ حال میں ان کا مجموعہ لمحہ خیال شائع ہوا ہے۔ شاہین برلاس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ گفتگو کا آغاز عام طور سے ہم کرتے ہیں بچپن میں، کیا آپ کے شوق تھے، کس طرح بچپن گزرا، تو آپ سے بھی یہی سوال کرتے ہیں، روایتی سا سوال۔ بچپن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے شوق چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ پورے کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ تو مجھے لکھنے کا تھا شوق نا، میرے پاس اگر ہاتھ میں پین ہوتا تھا اور یا آگے کوئی کاپی یا کوئی نوٹ بک پڑی ہوتی تھی تو میں خام خواہ بس اس پہ لکھتی ہی رہتی تھی کچھ نہ کچھ، کہ بس میں رائٹنگ کرتی رہوں۔ تو اسی میں کیونکہ میرے والد تھے وہ شاعر تھے، تو اس حساب سے ہمارے گھر میں نشستیں بھی ہوتی تھیں اور ہمارے والد صاحب مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ عید پہ بھی وہ پتہ لگتا تھا کہ جا رہے ہیں مشاعرے میں، وہ کہتے تھے عید ملن پارٹی ہے، عید ملن مشاعرہ ہے بہت بڑا۔ تو اس وقت کے جو نامور شاعر تھے، میں نے تو خیر اس وقت تو میں چھوٹی تھی، میں نے جو سنے نام، کوئی محمود خان تھے، ذاکر صاحب تھے، اور اس وقت صہبا اختر بھی تھے جی، وہ یہ ان لوگوں کے اس ساتھیوں میں سے تھے۔ تو جب ہمارے گھر میں نشستیں ہوتی تھیں تو ہماری کزنس وغیرہ بھی ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے نا سارے سنا کرتے تھے۔ تو میں نے 72 میں جب میں سر سید کالج میں تھی تو میں نے اس وقت لکھنا شروع کیا۔ تو میں نے غزل جب پڑھی تو میں نے ان کو دکھائی بھی، اور ہمارے ایک دادا بھی تھے، ان کو بھی میں نے دکھائی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تھوڑا بہت اصلاح انہوں نے کر دی اس وقت۔ تو وہ غزل بہت پسند کی گئی، میں نے کالج کے مشاعروں میں پڑھی، مختلف مشاعروں میں کالج کا ہوا فاطمہ جینا کالج میں نے وہ غزل پڑھی، اور غزالی صاحب کی جو جمیل الدین عالی صاحب تھے ان کی کتاب تھی غزال و غزل، انہوں نے مجھے 2nd پرائز اس پہ دیا۔ اس کے بعد پھر ہم کب امریکہ موو ہو گئے 2000 میں، صحیح۔ پھر اس کے بعد اب 6-7 سال پہلے میں نے دوبارہ سے تھوڑا لکھنا شروع کیا، اس کو میں جمع کرتی رہی، تو اب یہ کہ باقاعدہ پھر اسے آپ نے شائع کیا۔ میں نے دوبارہ پھر پیدائش آپ کی کہاں کی ہے؟ پشاور۔ اچھا جی۔ تو آپ پشتو اسپیکنگ ہیں؟ نہیں، میں تو خیر اردو اسپیکنگ ہوں، میں تو 12-13 سال میں آ گئی تھی وہاں سے۔ میری ننیال میں ہے، پشتو اسپیکنگ بھی ہیں اور اردو بھی اسپیکنگ بھی ہیں، کچھ جو باہر سے شادیاں ہو کر آئی ہوں پشتو اسپیکنگ ہے، جیسے کزنس کی۔ آباء و اجداد کا تعلق پشاور ہی سے ہے یا ہندوستان میں کہیں؟ نہیں، ہندوستان رامپور سے ہے، میرے والد بھی رامپور کے، میری والدہ بھی رامپور کی، تو وہ لوگ بھی مطلب پشاور آئے، پھر اس کے بعد کراچی۔ آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم 6 بھائی بہن ہیں۔ تو میں سب آپ سے کے بڑی۔ علاوہ بھی کسی کا شوق تھا؟ ہاں، میرے علاوہ بھی میری چھوٹی بہن ہے، اس کو بھی ہے شوق، اور میرا ایک بھائی ہے اس کو بھی ہے، لیکن لکھتے وکھتے نہیں ہے، بس شوق سننے کی حد تک ہے۔ اور میری بیٹی میں بڑی والی میں وہ بھی لکھتی ہے نظمیں وغیرہ، اس کو بھی شوق ہے سننے کا بھی لکھنے کا بھی، نمرین اوان، وہ بھی امریکہ ہی میں ہوتی ہے۔ یہ شوق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ 6 بہن بھائی تھے اور ہیں، بس آپ کے والد صاحب شاعر، لیکن ہر کسی میں وہ شوق اس طرح سے نہیں آیا۔ اس طرح سے نہیں آیا، آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ بس یہ تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس حد تک اس شوق کو جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یا بولنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، تو اس طرح سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے انسان کہ ہم بھی لکھیں یا ہم بھی پڑھیں یا ہم بھی اس طرح سے آئیں محفلوں میں۔ تو اس طرح سے، کیونکہ میں اپنے کالج میں بھی سارے ہی پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، ڈرامہ، ڈبیٹ، مشاعرہ، ہر چیز میں کرتی تھی۔ تو یہ شوق تو ہر ایک میں تو نہیں ہوتا، سب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا بہت شوق کیونکہ والد صاحب میں تھا اور چچا اور دادا یہ سب اس میں تھا، ان میں لوگوں میں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بہن بھائی میں تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ کالج میں اس وقت کیسا ماحول تھا؟ آپ نے بتایا کہ ڈرامہ آپ کرتی تھیں، تھیٹر، اور اس کے علاوہ بھی جو سرگرمیاں ہوتی ہاں، کالج میں بہت اچھا ماحول تھا، ہمارے کالج کا اس ٹائم بہت اچھا تھا،
اور یہ کہ پڑھائی کے ٹائم پڑھائی ہوتی تھی، اور جب یہ کہ کوئی ڈرامے کا ہے جیسے فیوریٹ پارٹی ہے یا کوئی اور اوکیجن ہے تو اس میں بھی اگر حصہ لیتے تھے تو بہت ڈسپلن کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ، ٹائم ٹو ٹائم. یہ نہیں ہے کہ ہم صبح کالج گئے ہیں تو ہم رات کو واپس آ رہے ہیں کہ جی ریہرسل ہو رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی ٹائم میں ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا تھا. بزم طلبہ کا آپ حصہ رہیں تو وہ کیسا تجربہ رہا؟ وہاں سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس وقت بزم طلبہ میں کون سے ایسے احباب تھے جو بعد میں ادب کے میدان میں بھی آگے آئے؟ میں تو بزم طلبہ میں صرف جب مجھے بلایا جاتا تھا، اگر میرا ہوتا تھا اس میں پڑھنے کا تو پھر میں جاتی تھی. ویسے تو میرا اتنا جانا آنا نہیں ہوا ریڈیو پاکستان، اسی توسط سے میں جاتی تھی. جی. والد صاحب نے جب آپ سے شعر سنا پہلی بار، جی، آپ نے شعر سنایا تو کیا انہوں نے کہا؟ کیسا رد عمل تھا؟ نہیں وہ تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہاں نہیں بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کبھی اس چیز کے لیے مطلب میرے پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نہیں پڑھنا ہے یا کالج کے مشاعروں میں نہیں جانا ہے یا ریڈیو پہ نہیں جانا ہے. وہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگاتے تھے. انہوں نے ہر طرح کی آزادی دی اور وہ بہت خوش ہوتے تھے. ویسے بھی یہ کہ مطلب آپ شعر سناتی تھیں تو کیسا رد عمل ہوتا تھا؟ یا گھر میں شعر آپ کس کو سناتی تھیں جب لکھتے ہیں؟ وہ شعر تو ہم والد صاحب کو ہی سناتے تھے، یا ہم اپنے آپس میں کزنس وغیرہ بیٹھتے تھے تو پھر اس پہ بات ہوتی تھی. صحیح. تو ہمارے ناظرین کو بھی کچھ شعر سنائیں. ہاں بالکل. شعر سناؤ یا غزل جو آپ کے مزاج میں آئے. کسی کی ترجمانی ہو گئی ہے، واہ. کسی کی ترجمانی ہو گئی ہے، یہ دنیا اب پرانی ہو گئی ہے. واہ. کیا بستی بسانے کا ارادہ، کیا بستی بسانے کیا کا بستی ارادہ. بسانے کا ارادہ، زمین پر لا مکانی ہو گئی ہے. واہ کیا کہنا. اور اب ایک غزل سنا دوں گی آپ کو. یاد ہے وہ بھی ایک زمانہ تھا، یاد ہے وہ بھی ایک زمانہ تھا، آپ کا ہم سے دوستانہ تھا، آپ کا ہم سے دوستانہ تھا. ایک اپنا بھی آشیانہ تھا، ایک اپنا بھی آشیانہ تھا، شام کو لوٹ کے بھی آنا تھا. کیا کہنا. بات ویسے تو کتنی سادہ تھی، بات ویسے تو کتنی سادہ تھی، پھر بھی لہجہ منافقانہ تھا. آپ بھی ہم سے پیار کرتے تھے، آپ بھی ہم سے پیار کرتے تھے، یا تخیل یہ شاعرانہ تھا، یا تخیل یہ شاعرانہ تھا. اور مقطع سناؤں گی، آپ کی سماعت کی نظر کروں گی. دل سی سے لگا لیا شاہیں، دل سے لگا لیا شاہیں، ایک تجاہل جو عارفانہ تھا، ایک تجاہل جو عارفانہ تھا. یاد ہے وہ بھی ایک زمانہ تھا. بہت شکریہ. واہ. شاہین برلاس صاحبہ کی مترنم غزل کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں
وقفے سے واپس آئیں گے اور گفتگو بھی کریں گے, کچھ شاعری بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین برلاس صاحبہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے غزل سماعت کی. آپ نے ترنم سے ہمیں غزل سنائی. ترنم سے آپ نے کب پڑھنا شروع کیا اور مشاعروں میں جب ترنم سے پڑھا تو لوگوں کا کیسا رد عمل تھا اور تحت میں پڑھا تو کیا رد عمل تھا؟ نہیں، ایکچولی میں نے ہمیشہ ترنم ہی سے پڑھا. صحیح. تحت میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. ابھی میں نے پہلی دفعہ یہ اپنی کتاب کی رونمائی والے دن پڑھا تھا. صحیح. تو میں نے شروع ہی سے میں نے ترنم سے پڑھا کیونکہ میں مطلب موسیقی سے بھی مجھے لگا تھا، گانوں سے بھی ہے، تو اسی طرح سے ترنم مطلب گاڈ گفٹ ہے. صحیح. تو ہر غزل کے لیے ہم دیکھتے ہیں بعض شعراء ترنم سے پڑھتے ہیں اور بہت اچھا بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ترنم میں جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو لے جو بھی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی ترنم سے وہ ہر غزل پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر غزلیں آپ کے ہر غزل کے لیے مختلف ترنم؟ زیادہ تر میری مختلف ہی ہوتی ہیں. کسی ایک دو کی آپس میں کلیش ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ مختلف ہی ہوتی ہیں. ابھی اگر آپ دوسری سنیں گے تو اس کی دوسری ہوگی. صحیح. ہم دوسری بھی سنیں گے. ہمارے یہاں ایک بات آپ نے شاید سنی ہو یا کی جا رہی ہوتی ہے عام طور سے کہ شاعرات کے حوالے سے یا کوئی بھی نیا لکھنے والا جب سامنے آتا ہے تو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ خود نہیں لکھتا یا کسی سے لکھواتا ہے. اور آپ کے ساتھ چونکہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی شاعر تھے، تو کبھی کوئی اس طرح کی بات آپ نے سنی؟ نہیں، میں نے تو اپنے متعلق کوئی ایسی بات نہیں سنی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود لکھنا ہی چاہیے. وہ جو کوئی کسی کو اگر لکھواتا ہے بیٹھ کے تو اس کے اندر اتنی پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے، نہ پڑھنے میں نہ سننے میں. اور اگر وہ خود لکھتا ہے تو اس کی جو اندر کی ساری پرت ہے نا ذہن کے، دماغ کے، وہ بھی سب کھلتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. ایسا کچھ ہوتا بھی ہے یا یہ لوگ ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ پرفیکٹ نہیں کہ آپ بالکل لکھ لیں اگر ایک شعر تو وہ بالکل صحیح ہے جب تک آپ کسی کو دکھائیں نہ یا اس کی اصلاح نہ لیں. اب یہ تو بہت بڑے بڑے شاعر جو ہیں گزرے ہیں ان کو تو اصلاح کی ضرورت بھی نہیں تھی. میں سمجھتی ہوں ہم تو طفل مکتب ہیں. آپ ہی سمجھیں بھی تو طفل مکتب ہی ہے. لیکن ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ آگے اور اچھا ہوتا چلا جائے گا. صحیح. آپ جانتی ہیں کہ اس وقت بہت سی انجمنیں ہیں جو ادب کے لیے کام کر رہی ہیں، اس کے فروغ کے لیے. پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، امریکہ میں بھی بہت سی ایسی انجمنیں ہوں گی. تو انیس مہتاب ادبی فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی اور یہ دوسری انجمنوں سے کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ انیس مہتاب ادبی فاؤنڈیشن جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور نہ صرف یہ شاعروں کے لیے یا آگے نئے لوگوں کے آنے کے لیے کر رہی ہے، بلکہ یہ بہت سارے کام کر رہی ہے. جیسے کہ طلباء ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کا شوق ہے کہ ہم پڑھیں اور وہ نہیں اپنی فیس پے کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی کام کر رہی ہے. اور وہ جو ہمارے جو ایسے شعراء حضرات ہیں جو جن کوئی بیمار ہیں ان کی علاج و معالجے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. اور بھی بہت سے ایسے ضرورت مند ہیں جن کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے. اس اپنے ادارے کے تحت کتابیں بھی چھپوا رہی ہے. تو بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ نے پاکستان میں بھی مشاعرے پڑھے اور وہاں جا کر بھی آپ نے دیکھا کیسا ماحول ہے ادب سے متعلق. باہر تو کیا فرق ہے؟ باہر جب سے میں شامل ہوئی ہوں اس میں ابھی 1 سے 1.5 سال سے تو کووڈ کا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو باہر کے جتنے مشاعروں میں گئی ہوں تو وہ صرف آن لائن گئی ہوں. آن لائن میں نے بہت سے پڑھے، جرمنی سے، شکاگو سے، کینیڈا سے. آن لائن مشاعروں کا تجربہ کیسا رہا؟ اس میں
پڑھتے ہوئے کیسا احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سننے والے سن رہے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ ہاں، اب لوگوں کی میجورٹی کم ہوتی ہے تو وہ توجہ سے سنتے ہیں اور مطلب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو میرا اچھا تجربہ رہا آن لائن سے، اور مجھے اس میں بھی بہت سیکھنے کا موقع ملا اور لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. جن کو میں نہیں جانتی تھی ان کو جان گئی ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون کون شاعر کہاں ہے، کیسا ہے. تو اس وجہ سے صحیح. کسی بھی شاعر کو منظرنامے پر آنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، رسائل سے تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے، ان سے ان کا سہارا لینا ہوتا ہے. رسائل میں آپ کی تخلیقات شائع ہوتی ہیں تو پھر اردو شاعری ادب کے منظرنامے پر ریکگنائز ہوتی ہیں، آپ لوگ آپ کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو آپ نے کیا کچھ رسائل میں اپنا کلام بھیجا، وہ شائع ہوا؟ نہیں، میں نے تو کسی رسائل میں بھی نہیں بھیجا. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ رسائل کی طرف آج کل بہت سے شاعر یا نئے لکھنے والے جو ہیں ان کی توجہ کم ہے. وہ اپنا کلام رسائل میں نہیں بھیجتے، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ فیس بک پر یا جو بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں وہاں پر اپنا کلام شائع کر دیتے ہیں، اور بہت جلد انہیں رد عمل بھی مل جاتا ہے، تعریف بھی ہو جاتی ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا آپ نے سوشل ویب سائٹس پر کلام اپنا شائع کیا، اور وہاں جب شائع کیا تو کیسا رد عمل رہا لوگوں کا؟ آپ اس عمل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں نے اول تو شائع نہیں کیا، اور فیس بک پہ میں نے کوئی کلام اپنا فیس بک پہ شائع نہیں کیا. جو آن لائن مشاعرے ہوئے ہیں انہی لوگوں نے شائع کیے ہیں وہ مشاعرے، اپنا لنک بھیج کے یا فیس بک پہ ڈالے ہیں. تو ہاں، اس پہ رسپانس ملتا ہے. اس پہ رسپانس ملتا ہے جب آپ لائیو کر رہے ہیں وہ پروگرام آن لائن، تو اس پہ آپ کو رسپانس ملتا ہے. یہ آن لائن مشاعرے، سماجی رابطے کی ویب سائٹس اور بہت کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو بہت معروف ہیں، اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ ان کا کردار کیا دیکھتی ہیں اردو کی ترویج و اشاعت میں، اس کی ترقی میں، ادب کی ترویج و اشاعت میں، شاعری کی ترویج و اشاعت میں؟ ہاں دیکھیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب جب آج کا جو نئی جنریشن ہے وہ کتاب کھول کے نہیں بیٹھتی ہے، اس نے گوگل کیا، ہر چیز نکال لی. تو اس کو وہ ایزی لگتا ہے کہ ہم نے گوگل کیا، یہ فلاں کی بک آ گئی، یہ فلاں کی بک آ گئی، اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پہ رسپانس دے رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم اس میں بچ رہا ہے، ہم وہ ٹائم کیوں ہم کتاب کھول کے بیٹھیں اور اس کو پڑھیں. کیونکہ زیادہ تر تو لوگ موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ ہے. تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا گوگل کتاب کا بہترین متبادل ہے یا ابھی نہیں ہو سکا؟ گوگل کتاب کا بہترین متبادل نہیں ہے، یہ صرف وقتی ہے. اگر آپ کتاب کے پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ آپ کے ذہن میں نشین ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے. صحیح. یہ کتاب کو پڑھنے کا مزہ یا کاغذ کو چھونے کا جو لمس ہے، وہ احساس ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ انہی لوگوں کو آتا ہے جنہوں نے کاغذ کو چھوا ہے. جی بالکل. اب جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، 2000 کے بعد پیدا ہو رہا ہے یا 2010 کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اس دہائی میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے پاس تو اس کی والدہ ہی سب سے پہلے اس کو موبائل دے دیتی ہیں اگر اس کو کچھ دکھانا ہوتا ہے یا حتیٰ کہ پڑھانا بھی ہوتا ہے. تو جو بچہ ابتدا ہی سے کاغذ کے لمس سے آشنا نہیں ہوگا تو اسے کاغذ کے لمس کا کیسے کیا لکھنا آئے گا؟ بالکل. تو کیا آنے والا جو بچہ ہے وہ کاغذ کے بغیر بھی اپنا ادب سے، شاعری سے، ان سب چیزوں سے تعلق جوڑ سکتا ہے، یا یہ مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جوڑ تو سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن کی نشو نما وہ نہیں ہوگی جو آپ اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھیں گے اور پڑھیں گے. کیونکہ کاغذ اور قلم تو ہمارے بچپن کا ساتھی ہے نا. آپ دیکھیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تختی لکھاتے ہیں، پھر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کاپی پینسل دیتے ہیں کہ آپ لکھیں. مائیں جو ہیں وہ لکھواتی ہیں، انگلش بھی، اردو بھی، تو وہ ایک ان کا تعلق بن جاتا ہے. بچے فری ٹائم میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ پین اور کاغذ لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اب آج کل ایسا نہیں ہے. تو یہ بچوں کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے. ان کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. وہ صرف اسی کے ہوتے کے رہ جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے، کہ آپ نے موبائل پہ دیکھا، لکھ لیا، اس پہ لکھ کے بھیج دیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو جلدی رسپانس ملتا ہے لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا ہے. صحیح. آپ امریکہ میں مقیم ہیں اور اردو شاعری ادب کی جو مین اسٹریم ہے، جو
مرکزی دھارا ہے اس سے آپ اس طرح جڑی ہوئی نہیں ہیں جی اور 20 سال پہلے اس سے جڑنے کے لیے صرف رسائل ہی ہوا کرتے تھے یا وہ مشاعرے جس میں کچھ شعراء وہاں سے پاکستان ہندوستان سے امریکہ تشریف لے جاتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ سوشل میڈیا فورمز ہیں, نارتھ امریکہ لٹریری فورم اور اس طرح کے بہت سے فورمز ہیں, تو ان کا کیا کردار ہے اور کسی شاعر یا ادیب کو وہاں رہتے ہوئے ان سے جڑنا چاہیے نہیں جڑنا چاہیے اور یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں, اگر کوئی شاعر ادیب وہاں ہے تو اس سے جڑنا ضرور چاہیے. اس سے وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کچھ سیکھتے ہیں کسی سے. ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ, ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اچھے وے میں جا رہے ہیں, پازیٹیو وے میں, تو آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے اور آپ کو جڑے رہنا چاہیے. صحیح, جی جڑے رہنا چاہیے. لیکن یہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے. ناظرین کرام, ہم وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے واپس آ کر شاہین برلاس صاحبہ سے آپ کو کچھ غزلیں سنوائیں گے. گو ہم نے ان سے غزل سنانے کا کہا تھا تو انیس مہتاب فاؤنڈیشن کا تذکرہ آ گیا تھا. اب ہم غزلیں سنوائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ شاہین برلاس. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ غزلیں ہم سنیں گے, آپ مختلف انداز میں اپنی کچھ غزلیں سنائیں. دن جو ڈھلتا ہے تو ایک بزم سجا لیتی ہوں. دن جو ڈھلتا ہے تو ایک بزم سجا لیتی ہوں. یاد کے دیپ سرے شام جلا لیتی ہوں. آنے لگتا ہے مجھے اپنے تخیل سے حجاب. آنے لگتا ہے مجھے اپنے تخیل سے حجاب. یاد وہ آئے تو نظروں کو جھکا لیتی ہوں. واہ, کیا کہنا. لوگ جب میری ہتھیلی پہ نظر ڈالتے ہیں, لوگ جب میری ہتھیلی پہ نظر ڈالتے ہیں تو میں گھبرا کے تیرا نام چھپا لیتی ہوں. واہ, کیا کہنا, کیا کہنا. دن جو ڈھلتا ہے تو ایک بزم سجا لیتی ہوں. گیت جو ذہن میں آتا ہے تیرے نام کے ساتھ, گیت جو ذہن میں آتا ہے تیرے نام کے ساتھ, اپنے ہونٹوں پہ وہی گیت سجا لیتی ہوں. اور مقطع آپ کو سناؤں گی. ذکر ہوتا ہے جو تیرا میرے آگے شاہی, ذکر ہوتا ہے جو تیرا میرے آگے شاہی, ذکر ہوتا ہے جو تیرا میرے آگے شاہی. انگلیاں شرم سے دانتوں میں دبا لیتی ہوں. اور تیری یاد کے
کچھ دیپ جلا لیتی ہوں. واہ کیا کہنے. شکریہ. آپ نے نظمیں بھی لکھی. جی. تو نظمیں کوئی نظم ہمارے جی ناظرین کو بالکل. سنائیں. جب میں روز شام کو اس بینچ کے پاس رکتی ہوں جس پر تم گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے. ہم کتنے باتونی تھے ان دنوں جب تم بیماری سے نبض آزما تھے. پھر تم چلے گئے مجھے تنہا چھوڑ کر. تمہارے بعد میں بھی اس درخت کے سائے تلے لگی ہوئی بینچ پر بیٹھ جاتی ہوں. تمہیں محسوس کرتی ہوں. تمہاری خوشبو مجھے تازہ دم کر دیتی ہے. پھر رات کے اترتے ہی جب میں گھر کے لیے اٹھنے لگتی ہوں وہی سرگوشی وہی تمہاری سرگوشی اس نصیحت میں بدل جاتی ہے. اپنا خیال رکھ. واہ کیا کہنے. اور یہ نثری نظم آپ نے سنائی. جی یہ نظم میں نے. تو نثری نظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں اردو ادب میں یا اس کا کیا مقام متعین ہو چکا ہے؟ جی. نثری نظم ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پرانی صنف نہیں ہے. اس کو 4 سے 5 دہائیاں ہوئی ہیں اردو شاعری میں داخل ہوئے. تو کیا ضرورت ہے اس کی اور یہ کیسی ابھی لکھی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے نثری نظمیں آج کل زیادہ لکھی جا رہی ہیں. لوگ زیادہ اس طرف آ رہے ہیں بیکاز بہت آسان بھی ہوتا ہے اور خیالات کے جو ہیں بہت اچھے اس میں اچھے پیرائے میں اس کو لکھتے ہیں اور بہت جلدی بھی لکھ لی جاتی ہیں. صحیح. جی. تو نثری نظم کیا جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ہمیں لوگ پڑھوا رہے ہیں جی کیا وہ نثری نظمیں ہیں یا نثری نظم کو شاعری بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح کی نثری نظمیں ہم پڑھ رہے ہیں آج کل؟ ہاں اگر آپ اس میں اپنے خیالات کا اس طرح اظہار کریں گے کہ اگر آپ ان کو خوبصورت الفاظ دیں گے جو پڑھنے میں آپ کے دل کو لگے جس سے کوئی مطلب اخذ ہوتا ہو جو آپ کو محسوس کراتی ہوں کہ اس کے اندر کوئی لیسن ہے یا کچھ ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو بالکل ہے. صحیح. شاعری اور نثر میں کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ شاعری کو نثر سے الگ کرتی ہے یا نثر کو شاعری سے؟ شاعری ایک الگ چیز ہے اور نثر بالکل ایک الگ چیز ہے. شاعری بھی اس زمانے سے قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. ادب کا ایک بہت بہترین توانا روایت ہے. اس زمانے میں بھی شاعری کی محفلیں ہوتی تھی جب کیونکہ شاعری کا اور مشاعرے کا لفظ جو ہے وہ ایک عربی زبان سے نکلا ہے. تو اس زمانے جاہلیت میں آپ سمجھیں جب وہ دور تھا عربوں کا جب زمانے میں بہت جہالت تھی اس وقت سے علم و شعر و ادب کی محفلیں ہوتی تھیں. لوگ اپنا کلام سناتے تھے اور اس میں بڑے شوق سے جاتے تھے. اور نثر کے لیے یہ ہے کہ نثر جو آپ اپنا جو آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی پیراگراف ہے کوئی پلاٹ ہے تو آپ اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں. صحیح. اس کو الفاظوں میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کی ارتقاء کو اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں بھی کرتے ہیں لیکن صحیح. آپ نے کبھی نثر لکھی؟ میں نے نثر نہیں لکھی. یہ نظمیں ہی لکھی ہیں اور ابھی نثر نہیں لکھی ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ افسانے لکھوں اور شروع کروں. صحیح. تھوڑا بہت. اردو شاعری یا افسانہ اس وقت آپ اس کو کس نظر کیسا دیکھ رہی ہیں؟ یہ کہاں کھڑی ہوئی ہے اور اس کا کیا مستقبل ہے؟ یہ اپنے چوائس پہ ہوتا ہے. اگر افسانے آپ کا مائنڈ ہے افسانے کا تو آپ بہتر سے بہترین افسانے لکھیں گے. اور اگر آپ کا رجحان ہے شاعری کی طرف تو آپ بہترین غزلیں کہیں گے نظمیں کہیں گے. تو آج کل یہ جو لوگ افسانے لکھ رہے ہیں اچھے لکھ رہے ہیں. میں اکثر اس پہ ریڈیو پہ سنتی ہوں ٹی وی پہ بھی دیکھتی ہوں لیکن میں خود پڑھنے کا موقع مجھے ذرا کم ہی ملتا ہے کیونکہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا وہاں کہ میں کتابیں پڑھوں یا کچھ پڑھوں. صحیح. جیسے موقع ملتا ہے میں اپنی شاعری کی طرف ہی رغبت رکھتی ہوں. آپ کچھ سنانا چاہ رہی تھیں تو ہم جی نظم آپ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک اور نظم سنا دوں. ابھی نثری نظم ہے. اس کا نام ہے سرمئی شام. سرمئی شام. جی. آوارہ بادل کے ٹکڑے کدھر جاتے ہیں آوارہ بادل کے ٹکڑے کدھر جاتے ہیں شام ہوتے ہی پرندوں کے غول گھر جاتے ہیں. واہ. رات کے اس ہولناک سناٹے میں ستارے بھی سحر تک روشنی دکھاتے ہیں. پشیمانی کے احساس میں ڈوب کر آنکھوں میں اشک بھر آتے ہیں. اپنی سوچ کے محور میں رہ کر گم گشتہ خیالات بکھر جاتے ہیں.
ہواؤں کی تیز رفتاری اس درجہ ہے، شہر کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں، حال غم سے اس کے آشنا ہیں، دل دھڑکنے کی صدا سے ڈر جاتے ہیں۔ واہ، کیا کہنا، شکریہ۔ بہت خوب۔ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیں تو ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ جی، میرا پیغام ناظرین کے لیے، اسپیشلی نئی جنریشن کے لیے یہ ہے کہ وہ اردو ادب کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں، اور یہ جو اپنی جو ان کی غزلیں یا جو بھی وہ لکھتے ہیں اور گوگل کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس کو پلیز نہ کریں، بلکہ لکھنے کا عمل شروع کریں۔ لکھنے سے آپ کے قلم میں بھی طاقت آتی ہے اور آپ کی ذہن کی پرتیں بھی کھلتی ہیں۔ اس طرح آپ پڑھ کے اور صرف دیکھ لیتے ہیں یا کہیں پہ ڈال دیتے ہیں اپنا بھی کلام یا کسی کا، تو وہ اتنا دیر پا نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ نئے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ادب کی محفلوں میں شرکت کیا کریں، اپنا کلام سنایا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس طرف رغبت رکھیں، کیونکہ آج کے جو نئی جنریشن ہے اور وہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ نامی گرامی، ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا کریں، ان کی محفلوں کو اٹینڈ کیا کریں تاکہ ان کو سیکھنے کا موقع ملے، اور خود بھی وہ ایسے پھولوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر خود بھی ایک گلدستے کی شکل میں وہ بن کے ابھریں گے آگے، اور ایک تناور درخت بن جائیں گے، اور اپنے جو اور دوست احباب ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ واہ، امریکہ میں آپ مقیم ہیں، وہاں اردو زبان کا آپ کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان یا ہندوستان سے وہاں گئے ہیں جی، اور اردو بول رہے ہیں، اردو سمجھ بھی رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا اردو کے امکانات ہیں وہاں؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے لیکن اردو سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں؟ نہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو اردو سیکھنے کے خواہش مند تو نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو خیر اردو ہی بولی جاتی ہے۔ گھر میں ہماری میری جو گرینڈ ڈاٹرس وغیرہ ہیں وہ بھی اردو بول لیتی ہیں، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی لیکن اچھی بول لیتی ہیں، اور دو ایک تو بہت ہی اچھی بول لیتی ہیں، دو یہاں پاکستان سے گئی ہیں، ابھی 8 سال ہوئے ہیں، 2 بچیاں، ایک بچی اور ایک بچہ، تو وہ تو بیٹا جو ہے ان کا وہ ذرا وہ کہتا ہے میری اردو جا رہی ہے، میری اردو جا رہی ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ سمجھ لیتا ہے اور بول بھی لیتا ہے، لیکن بیٹی جو ہے وہ بہت اچھا اردو بولتی ہے۔ واہ، اور بڑی والی جو میری گرینڈ ڈاٹر ہے وہ بھی وہیں بورن ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اردو بے انتہا اچھی بولتے ہیں، بہت اچھے بولتے ہیں۔ اور بھی جو اردو گھرانے ہیں وہاں سے، انڈیا کے بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، میمن بھی ہیں، ہر جگہ کے وہاں پر لوگ ہیں، تو وہ جب اپنی کمیونٹی میں اکٹھا ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہم اردو ہی بولتے ہیں۔ صحیح۔ جی، آپ نے بہت مجھے شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور شکریہ، گفتگو کی، شاعری سنائی۔ Thank ناظرین you۔ کرام، آج آپ نے ملاقات کی شاہین برلاس صاحبہ سے، ان کی گفتگو سماعت کی، ان کی شاعری آپ نے سنی۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی شخصیات سے، ادب سے متعلق شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔